آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کو اسمبلی اجلاس میں شریک ہونے ریونت ریڈی کا چیلنج۔ ومل واڑہ میں مختلف ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے بعد چیف منسٹر کا خطاب۔ BRS لیڈر نریندر ریڈی کے خلاف درج مقدمے کو منسوخ کرنے کی درخواست پر سماعت مکمل، ہائی کورٹ نے کر دیا فیصلہ محفوظ۔ اب لڑکے بھی محفوظ نہیں، پھل فروش نے کی لڑکے کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش، حیدرآباد میں شرمناک واقعہ۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر میں اضافہ، آصف آباد میں سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے غزہ میں حماس کی فوجی طاقت ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں حماس کی فوجی طاقت ختم کر دی گئی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ میں حماس کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یرغمالیوں کو نقصان پہنچانے والوں سے بدلہ ضرور لیں گے۔ مزید برآں نتن یاہو نے یرغمالیوں کو بحفاظت نکالنے پر ہر یرغمالی کے عوض $50 لاکھ دینے کا بھی اعلان کیا۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت میں شہید ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے، اور ان میں ایسے بھی بچے شامل ہیں جن کی عمریں 1 سال سے بھی کم ہیں۔ چونکہ عالمی دن پر خبر رساں ادارے الجزیرہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ میں اب تک 17,400 فلسطینی بچے اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں ملبے تلے دبے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں اوسطاً ہر 30 منٹ کے بعد ایک بچہ شہید ہوا، اور اقوام متحدہ نے غزہ کو ہزاروں بچوں کا قبرستان بھی قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سرکاری دورے پر منگل کو گیانا کے جارج ٹاؤن پہنچے، جہاں صدر محمد عرفان علی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر خوش آمدید کہا۔ گزشتہ 56 سالوں میں کسی ہندوستانی وزیر اعظم کا گیانا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ گیانا کے وقت کے مطابق منگل کی دیر رات ایئرپورٹ پر پہنچنے پر مودی کا رسمی استقبال کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ دورے کے دوران مودی عرفان علی کے ساتھ بات چیت کریں گے، گیانا کے دیگر سینئر لیڈروں سے ملاقات کریں گے، اور گیانا پارلیمنٹ اور NRIs کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ مہاراشٹر کے سبھی 278 اسمبلی سیٹوں، جھارکھنڈ کے دوسرے مرحلے کے 38 سیٹوں پر ووٹنگ پوری ہو چکی ہے۔ 4 ریاستوں کی 15 اسمبلی سیٹوں اور مہاراشٹر کی ناندیڑ سیٹ پر ضمنی انتخابات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اب تمام نیوز چینلز اور ایجنسیوں کے ایگزٹ پولز کے نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ زیادہ ایگزٹ پولز نے مہاراشٹر میں BJP کی زیر قیادت عظیم اتحاد کی سرکار بننے کی پیشگوئی کی ہے۔ 5 ایگزٹ پولز نے مہاراشٹر میں مہایوتی کو 150 سے 195 سیٹیں ملنے کی پیشگوئی کی ہے۔ وہیں جھارکھنڈ کے لیے زیادہ تر ایگزٹ پولز میں NDA کو اکثریت ملنے کی امید ہے۔ مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات 2024 میں میرے بیانات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج جاری ایک بیان میں کہا کہ میڈیا کے کچھ دوست اور کچھ فرقہ پرست لوگ مجھے کسی علماء بورڈ یا کونسل سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی 17 نکاتی مطالبات مہایوتی مہا وکاس اگھاڑی کی جماعتوں کو لکھا ہے۔ میں نہ کسی علماء بورڈ یا کونسل کا صدر یا ممبر ہوں اور نہ میں نے ایسا کوئی خط لکھا۔ مولانا سجاد نعمانی نے اپنے ایکس ہینڈل میں وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں سجاد نعمانی یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مہاراشٹر میں 2024 کے اسمبلی انتخابات کے دوران
बहुत से लोग, अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुझे उलमा बोर्ड, काउंसिल और कुछ 17 नुकाती खत से जोड़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के 4 शंबे को विमलवाड़ा के दौरे के पेश नज़र बीआरएस लीडरों को पुलिस ने जिले भर में एहतियाती तौर पर मंगल की रात में ही तहवील में ले लिया। सरसल्ला और विमलवाड़ा हलकों से मंडल सतह के कई लीडरों को सुबह की अवलीन सातों में भी हिरासत में लेकर मुकामी पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल कर दिया गया। दीगर मंडलों में भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। सरपंचों के फोरम के साबिक सदर एम माधव, एस राजू, जी राजना और दीगर इन अफराद में शामिल थे जिन्हें एहतियाती हिरासत में लिया गया। बाज़ इलाकों में बीजेपी लीडरों को भी एहतियाती हिरासत में लिया गया। జరగని పని ఖచ్చితంగా రైతాంగం కోసం రైతు రుణమాఫీ అయ్యేంత వరకు కూడా రైతు భరోసా చెల్లించేంత వరకు కూడా రైతాంగం కోసం మా ప్రాణం పోయినా సరే ఈ అరెస్టులకు భయపడకుండా ఉద్యమాన్ని ఉద్ధృతం చేస్తామని చెప్పేసి కూడా చెప్తా ఉన్నాం. ఈరోజు బీఆర్ఎస్ నాయకులు అంటేనే బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు అంటేనే సీఎంకు వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. మా కేసీఆర్కి బయటకు వస్తే మీ పార్టీ మీ యొక్క ప్రభుత్వం అంత ఆగమ్య గోచరమే. కాబట్టి అందుకనే సింహం సైలెంట్గా ఉంది. సింహం బయటకు వచ్చిందనుకో మీ బద్దలు బాసింగాలి అని చెప్పేసి కూడా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు మమ్మల్ని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि अगर इनमें हिम्मत हो तो वो ज़रई कर्ज की माफ़ी के मुबाहिस में हिस्सा लेने के लिए असेंबली आकर दिखाएं, जहां वज़ीर ज़राअत असेंबली ने किसानों के ज़रई कर्ज की माफ़ी की तमाम तफसीलात पेश कर दिए हैं। इसी तरह 10 साल के दौरान बीआरएस दौर में कितनी सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात हुए और कांग्रेस के 10 माह के इख्तिदार में कितने तकर्रुरात हुए, इस पर मुबाहिस के लिए हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुबाहिसे के लिए तैयार रहने का चैलेंज किया। सरसल्ला ज़िले के विमलवाड़ा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद जलसयाम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन लीडर चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि 10 साल बीआरएस के दौर में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। చివరిగా చంద్రశేఖరరావు గారికి మాత్రం ఒక మాట చెప్తున్నా, అసెంబ్లీకి రా సామి, రా వచ్చి కూర్చుందాం, రా నీ 80,000 పుస్తకాలు ఏం చదివినావు మాట్లాడదాం, ఒక్కసారి రావే సామి, వస్తే రోజంతా చర్చ చేద్దాం, చేస్తే ఏందో తెలుస్తుంది లెక్క. ఇవాళ నేను 1,1200 ఎకరాలు ఆడ భూసేకరణ చేసి తొండలు గుడ్లు పెట్టని భూములను ఇవాళ ఏదైనా ఏజో పారిశ్రామిక వాడ తీసుకొచ్చి పరిశ్రమలు తెస్తే మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి, నా ప్రాంతం అభివృద్ధి జరుగుతుంది. నేను ముఖ్యమంత్రి అయినా కాబట్టి వాళ్ళకి కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తే కొంతమంది రౌడీ మూకల్ని తయారు చేసి పైసలు ఇచ్చి కలెక్టర్ని, ఆర్డీఓని, అధికారులందరినీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టిరు. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे विमलवाड़ा के मौके पर खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ वजूहात से फौत होने वाले सरसल्ला ज़िले के 17 अफराद के ख़ानदानों में फ़ीकस 5 लाख रुपए के हिसाब से 85 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोंडा सुरेखा, पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, टी नागेश्वर, दामोदर राज नरसिम्हा, सुरीधर बाबू, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड, गवर्नमेंट व्हीप व रुकन असेंबली विमलवाड़ा आर.डी. श्रीनिवास, सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 4 शंबे को बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली पी नरेंद्र रेड्डी की दाखिल करदा इस दरख्वास्त पर अपने अहकाम महफूज कर दिए हैं, जिसके ज़रिए इन्होंने अपने खिलाफ दर्ज केस को कलादाम करार देने की इस्तदा की है। इन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ज़िले विकाराबाद में कलेक्टर और दूसरे अहदेदारों पर हमले के लिए गिरफ्तार किया गया था। दोनों फरीक़ैन के दलाइल की समाअत के बाद एक डिवीज़न बेंच ने अपना हुक्म महफूज कर दिया है और पुलिस को हिदायत की कि वो लगाचरला में 11 नवंबर को रोनुमा वाक़ये के ऐने शाहिदीन के बयानात क़लमबंद करें। समाअत के दौरान अदालत ने साबिक रुकन असेंबली की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस पर नुक्ताचीनी भी की। भारत राष्ट्र समिति के लीडर ने अपने खिलाफ दर्ज केस को कलादाम करार देने की इस्तदा की है।
محکمہ اقلیتی بہبود کے زیر انتظام چلائے جانے والے تلنگانہ مائنورٹیز اسٹڈی سرکل حیدرآباد کی جانب سے اقلیتی امیدواروں مسلمان، عیسائی، سکھ، جین، پارسی اور بدھسٹ کے لیے تلنگانہ گورنمنٹ پبلک سروس کمیشن کی گروپ 2 خدمات کے لیے 2 مکمل تمثیلی ٹیسٹ منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مائنورٹیز ویلفیئر آفیسرز کی نگرانی میں ریاست کے تمام اضلاع میں یہ تمثیلی ٹیسٹ منعقد کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر سرکل ٹی پروین کمار ریڈی نے 4 شنبے کو جاری کردہ ایک پریس نوٹ کے ذریعے مطلع کیا کہ 2 اور 3 دسمبر کے علاوہ 9 اور 10 دسمبر کو تلنگانہ پر ڈائریکٹر سرکل ٹی پروین کمار ریڈی نے 4 شنبے کو جاری کردہ ایک پریس نوٹ کے ذریعے مطلع کیا کہ 2 اور 3 دسمبر کے علاوہ 9 اور 10 دسمبر کو مختلف پرچوں کے لیے تمثیلی ٹیسٹ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 29 نومبر تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ دفتر تلنگانہ مائنورٹیز اسٹڈی سرکل حیدرآباد اور متعلقہ ڈسٹرکٹ مائنورٹیز ویلفیئر آفیسرز کے پاس دفتر میں بھی رجسٹریشن کی سہولت دستیاب ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے حکام نے ضلع پیداپلی میں تحصیلدار وائی رمیش کو اس وقت رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جب وہ رشوت کے طور پر 12,000 روپے قبول کر رہا تھا۔ اے سی بی کی طرف سے 4 شنبے کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ اننتھر گاؤں منڈل میں تحصیلدار کے طور پر کام کرنے والے ملزم عہدیدار رمیش کو کریم نگر میں سوریا پیٹ اپارٹمنٹس کے قریب تقریباً 1 بجے گرفتار کیا گیا۔ تحصیلدار نے رشوت کی یہ رقم ریونیو انسپکٹر 44 سالہ ای سوریدھر کے ذریعے حاصل کی تھی، جسے ملزم نمبر 2 بنایا گیا ہے۔ تلنگانہ کے ورنگل میں واقع MGM ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سی مرلی نے منگل کی شام اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈاکٹر مرلی پہلے ہی اپنا استعفیٰ حکومت کو بھیج چکے ہیں۔ انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ وہ صحت کی بنیاد پر عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر مرلی کے اچانک استعفے نے MGM کے پورے عملے کو حیران کر دیا۔ ضلع نلگنڈا کے کیتے پلی منڈل میں BC گروکل اسکول کے ہاسٹل میں ایک طالب علم کو سانپ نے ڈس لیا۔ اس طالب علم کی شناخت گنیش کے طور پر کی گئی ہے۔ اسکول کے پرنسپل کو اس معاملے کا علم ہوا، جس کے بعد فوری طور پر اس طالب علم کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہے۔ ضلع محبوب نگر میں پیش آئے سڑک حادثے میں 5 طلبہ زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے پنجے پلی گاؤں کے قریب آج صبح اس وقت پیش آیا جب اسکول بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں زخمی 5 طلبہ کو علاج کے لیے فوری طور پر دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ بعض طلبہ معمولی زخمی ہوئے۔ حادثے کے ساتھ ہی مقامی افراد اور کسانوں نے وہاں پہنچ کر راحت کام انجام دیے۔ حیدرآباد کے علاقے سعید آباد میں ایک خاتون نے اسپتال سے کود کر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق 18 سالہ خاتون سی دیویا شری کی شادی سی کرشنا سے ہوئی تھی اور اس جوڑے کے 2 بچے ہیں۔ اتوار کو کرشنا شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی بیوی نے فون کیا اور اسے گھر آنے اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی ہدایت دی۔ بعد ازاں شوہر کو معلوم ہوا کہ دیویا شری نے کوئی زہریلی چیز پی لی ہے اور اس نے اپنے رشتہ داروں کو اطلاع دی، جنہوں نے اس کو علاج کے لیے دواخانے میں منتقل کیا تھا۔ منگل کو کرشنا شہر واپس آیا اور ہاسپٹل گیا۔ جب کرشنا اسپتال میں اپنی بیوی کی عیادت کر رہا تھا تو اسی دوران وہ بستر سے اٹھی اور اس نے اچانک اسپتال کی عمارت سے چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا۔ حیدرآباد کے علاقے کوکٹ پلی میں منگل کی رات ایک پھل فروش کو مبینہ طور پر ایک لڑکے کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا۔ 7 سالہ لڑکا پھل فروش کے گھر کچھ پھل مانگنے گیا، تاہم پھل فروش نے لڑکے کو
باتھ روم میں لے جا کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ خوفزدہ لڑکا مدد کے لیے چلایا اور اس ڈر سے کہ لوگ اسے پکڑ لیں گے، پھل فروش نے لڑکے کو جانے دیا۔ بچے نے گھر پہنچ کر اپنے والدین کو اطلاع دی، جنہوں نے پھل فروش کو پکڑ لیا۔ مقامی افراد نے اس شخص کی پٹائی کر دی اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ شہر حیدرآباد کے چیتنیا پوری علاقے میں گھریلو خاتون کے گلے سے سونے کے زیورات چھین کر فرار ہونے والے 2 ملزمین کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر کے ریمانڈ کر دیا گیا۔ روڈ نمبر 5 الکاپوری کالونی میں رہنے والی وینکٹ رمنی نامی خاتون کے گھر میں نامعلوم افراد نے گھس کر اس کے گلے سے طلائی زیورات زبردستی چھین لیے اور فرار ہو گئے۔ متاثرہ نے فوری طور پر چیتنیا پوری پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے CCTV کیمروں کی جانچ کے بعد دونوں ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد میں چہارشنبے کو ایک فارما کمپنی میں کیمیکل ریکٹر دھماکے میں ایک ورکر ہلاک اور دوسرے 3 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے مرچل ملکاجگیری کے جڈی میٹلا صنعتی علاقے کی آرور فارما پرائیویٹ لمیٹڈ میں پیش آیا۔ ورکرز بائلر کی صفائی کر رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک ورکر برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ شدید زخمی دوسرے 3 ورکروں کو دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آصف آباد ضلع شدید متاثر ہے، جہاں سردی کے ساتھ ساتھ گہری قہر کی گھنی چادر بھی دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق چہارشنبے کو ضلع کے سرپور یو میں 9.7 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جو ریاست کا دوسرا سب سے کم درجہ حرارت ہے۔ ضلع میں زیادہ تر جنگلات اور پہاڑیاں ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے اضلاع کے مقابلے یہاں سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت قہر کے باعث سڑکوں پر آنے جانے والی گاڑیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر سیتارام نائک نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں۔ سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کو اسمبلی اجلاس میں شریک ہونے ریونت ریڈی کا چیلنج۔ ومل واڑہ میں مختلف ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے بعد چیف منسٹر کا خطاب۔ BRS لیڈر نریندر ریڈی کے خلاف درج مقدمے کو منسوخ کرنے کی درخواست پر سماعت مکمل، ہائی کورٹ نے کر دیا فیصلہ محفوظ۔ اب لڑکے بھی محفوظ نہیں، پھل فروش نے کی لڑکے کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش، حیدرآباد میں شرمناک واقعہ۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر میں اضافہ، آصف آباد میں سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔